بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 اگست 2026 بروز جمعہ جشن آزادی کے اس خاص موقع پر ملک بھر کے تمام معزز EOBI پینشنرز کے لیے پینشن سے متعلق ایک انتہائی اہم اور توجہ طلب خبر سامنے آئی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے پینشنرز کے درمیان یہ سوال مسلسل زیر بحث تھا کہ آخر ستمبر 2026 میں ملنے والی پینشن میں اضافہ ہوگا یا نہیں، کیا حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف دیا جائے گا، اور اگر اضافہ ہوگا تو اس کی شرح کتنی ہوگی۔ آج کی اس اہم معلومات میں ہم اسی معاملے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خاص طور پر ہم بات کریں گے ستمبر 2026 کی متوقع پینشن میں مبینہ اضافے، میڈیکل یا ہیلتھ الاؤنس اور حکومت کی جانب سے ملازمین کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کسی بھی خبر کو صرف اس بنیاد پر حتمی نہ سمجھیں کہ اسے کسی نوٹیفیکیشن یا سرکاری حکم کے نام سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مالی فائدے کی حتمی تصدیق ہمیشہ متعلقہ سرکاری ادارے کے اصل اور قابل تصدیق نوٹیفیکیشن سے ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2026 کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے مختلف دعوے اور اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ بہت سے پینشنرز کو امید تھی کہ 1 اگست کے آس پاس ان کی ماہانہ پینشن میں واضح اضافہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن جب پینشن موصول ہوئی تو کئی پینشنرز کو پہلے سے جاری رقم ہی موصول ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ پینشنرز میں تشویش اور مایوسی پیدا ہوئی اور ہر شخص کی نظریں اگلے ماہ کی پینشن پر جا ٹھہریں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ستمبر 2026 میں واقعی کوئی نیا اضافہ دیکھنے کو ملے گا؟ اگر کسی اضافے کی منظوری ہوئی ہے تو وہ کب سے نافذ ہوگا، اور کیا پینشنرز کو صرف بنیادی پینشن میں اضافہ ملے گا یا اس کے ساتھ کوئی اضافی الاؤنس بھی دیا جائے گا؟ ناظرین، اس حوالے سے جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ EOBI پینشنرز کی ماہانہ پینشن میں 35% اضافے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ اضافہ آئندہ پینشن ادائیگی کے چکر سے نافذ کیا جائے گا۔ اسی دعوے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ 11,500 روپے کی پینشن بڑھ کر تقریباً 17,500 روپے ماہانہ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں انتہائی اہم وضاحت ضروری ہے کہ 11,500 روپے پر 35% اضافہ ریاضی کے اعتبار سے تقریباً 15,525 روپے بنتا ہے، 17,500 روپے نہیں۔ اس لیے اگر کسی جگہ 35% اضافے کے ساتھ 17,500 روپے کا حتمی دعویٰ کیا جا رہا ہے تو دونوں اعداد و شمار کو ایک ہی چیز سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ کسی اضافی رقم، الاؤنس یا الگ حساب کو شامل کیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق اصل سرکاری حکم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور دعویٰ یہ گردش کر رہا ہے کہ EOBI پینشنرز کے لیے ماہانہ 6,500 روپے کا ہیلتھ یا میڈیکل الاؤنس منظور کیا گیا ہے۔ اگر ایسا کوئی فیصلہ حقیقتاً نافذ ہوتا ہے تو یہ یقیناً پینشنرز کے لیے بہت اہم مالی ریلیف ہوگا، کیونکہ موجودہ مہنگائی میں علاج معالجے کے اخراجات بزرگ پینشنرز کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ تاہم اس رقم کے حوالے سے بھی پینشنرز کو چاہیے کہ وہ صرف تصدیق شدہ سرکاری اعلامیے پر اعتماد کریں اور کسی غیر مصدقہ پوسٹ یا ویڈیو کی بنیاد پر اپنی مالی منصوبہ بندی نہ کریں۔ ناظرین، اسی طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 35% اضافے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اس دعوے کو بھی الگ سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ EOBI پینشنرز کی پینشن اور وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دو مختلف انتظامی معاملات ہیں۔ ایک شعبے میں کسی اضافے کی خبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود بخود دوسرے شعبے پر بھی لاگو ہو جائے گی۔ EOBI پینشنرز کے لیے کسی بھی اضافے کا اطلاق متعلقہ ادارے کے باقاعدہ فیصلے اور جاری کردہ سرکاری احکامات کے مطابق ہی ہوگا۔ ناظرین، اس وقت سب سے زیادہ دلچسپی ستمبر 2026 کی پینشن ادائیگی کے بارے میں ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے کوئی اضافہ باقاعدہ طور پر منظور اور نافذ کیا جاتا ہے تو پینشنرز کو سب سے پہلے اس کی شرح، مؤثر تاریخ، قابل اطلاق پینشنرز کی کیٹیگری اور ادائیگی کے طریقہ کار کو دیکھنا ہوگا۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ پینشن بڑھ گئی ہے، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اضافہ کس تاریخ سے ہوگا، کس پینشن پر ہوگا اور کیا سابقہ مہینوں کا کوئی بقایا یا ایریئر بھی دیا جائے گا یا نہیں۔ یہی وہ نکات ہیں جو کسی بھی پینشنر کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔
اس لیے اگر آپ کی موجودہ پینشن 11,500 روپے ہے تو کسی بھی نئی رقم کو حتمی سمجھنے سے پہلے متعلقہ سرکاری نوٹیفیکیشن میں دی گئی شرح اور فارمولے کو ضرور دیکھیں۔ اگر واقعی 35% اضافہ نافذ ہوتا ہے تو 11,500 روپے کی بنیادی رقم پر 35% اضافہ تقریباً 4,025 روپے بنتا ہے اور اس حساب سے ماہانہ رقم تقریباً 15,525 روپے بنتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی منظور شدہ الاؤنس شامل کیا جائے تو حتمی رقم اس سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہر اضافی رقم کی الگ سرکاری بنیاد ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، پینشنرز کے لیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ستمبر کی پینشن کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعلقہ ادارے اور بینکنگ نظام کے شیڈول کے مطابق دیکھی جائے گی۔ اس لیے صرف کیلنڈر کی تاریخ دیکھ کر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ ہر پینشنر کے اکاؤنٹ میں رقم ایک ہی وقت پر پہنچ جائے گی۔ ادائیگی کے نظام، بینک کے شیڈول اور متعلقہ ادارے کی ہدایات کے مطابق معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ آج 14 اگست 2026 کے موقع پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ای او بی آئی پینشنرز کے لیے پینشن میں اضافے کا معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس حوالے سے گردش کرنے والی ہر خبر کو احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے۔ پینشنرز کی ایک بڑی تعداد اس انتظار میں ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں مہنگائی کے موجودہ حالات کے مطابق مزید ریلیف کب اور کس شکل میں دیا جائے گا۔ خاص طور پر بزرگ پینشنرز کے لیے خوراک، بجلی، گیس، ادویات اور علاج کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے ماہانہ پینشن کو ایک بڑا چیلنج بنا دیا ہے۔ اسی لیے پینشن میں اضافہ صرف ایک رقم بڑھنے کا معاملہ نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ ناظرین، اگر حکومت واقعی پینشن میں 35% اضافے اور 6,500 روپے ماہانہ ہیلتھ الاؤنس جیسے اقدامات کی منظوری دیتی ہے تو سب سے اہم چیز اس کا باقاعدہ نفاذ ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی مختلف تجاویز، مطالبات اور سوشل میڈیا دعوے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن پینشنرز کو فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب متعلقہ ادارہ باضابطہ حکم جاری کر کے اس پر عمل درآمد شروع کرے۔ لہٰذا تمام پینشنر سے گزارش ہے کہ اپنی پینشن کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اصل سرکاری اطلاع ضرور دیکھیں۔ اگر ستمبر 2026 کی پینشن میں کوئی اضافہ نافذ ہوتا ہے تو پینشن سلپ، بینک اکاؤنٹ میں موصول ہونے والی رقم اور متعلقہ ادارے کی ہدایات کو آپس میں ملا کر دیکھیں۔ اس طرح کسی بھی غلط فہمی سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ 14 اگست 2026 کے موقع پر ای او بی آئی پینشنرز کے لیے 35% پینشن اضافے اور 6,500 روپے ماہانہ ہیلتھ الاؤنس کے حوالے سے دعوے گردش کر رہے ہیں، لیکن ان دعووں کو حتمی خبر قرار دینے سے پہلے اصل اور تصدیق شدہ سرکاری نوٹیفیکیشن کی جانچ ضروری ہے۔ اگر باقاعدہ منظوری اور عمل درآمد کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ یقیناً پینشنرز کے لیے ایک اہم مالی ریلیف ہوگا۔ دوسری جانب 11,500 روپے سے 17,500 روپے تک پینشن پہنچنے کے دعوے کو 35% اضافے کے حساب سے براہ راست درست نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ 35% کے حساب سے رقم تقریباً 15,525 روپے بنتی ہے۔ اس لیے اعداد و شمار کو سمجھنا اور اصل حکم کی شرائط دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے آج کی معلومات سے آپ کو ستمبر 2026 کی پینشن کے حوالے سے صورتحال سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ جیسے ہی کسی بھی اضافے، الاؤنس، ادائیگی یا سرکاری فیصلے کی باقاعدہ اور قابل تصدیق اطلاع سامنے آئے گی، اس کی تفصیل آپ تک پہنچانا ہی اصل مقصد ہوگا۔ تمام معزز ای او بی آئی پینشنر سے درخواست ہے کہ افواہوں پر نہیں بلکہ تصدیق شدہ معلومات پر اعتماد کریں، کیونکہ پینشن آپ کی محنت کی کمائی اور آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگ پینشنرز کو صحت، سلامتی اور آسانیاں عطا فرمائے اور ان کے مالی مسائل میں کمی فرمائے۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔